الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واتقوا فتنة لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصہ صدق اللہ العظیم۔ ڈائس پر موجود محترم صدر مسلم پرسنل لا بورڈ عالی جناب خالد سیف اللہ رحمانی صاحب اور دیگر بزرگان ملت، کیونکہ وقت بہت کم ہے، میں 1-2 منٹ میں اپنی گفتگو ختم کروں گا، تو میں یہ سارے لوگ جو یہاں پر موجود ہیں بشمول سامعین کا بڑی تہ دل سے ان کی یہاں موجودگی کو قدر کی نظر سے دیکھتا ہوں۔ ایک بات میرے ذہن میں بھی آ رہی تھی کہ اتنے حساس مسئلے پر اتنی کم تعداد یہاں پر موجود ہیں، تو سوال یہ ہے کہ مسلمانوں کی اجتماعی زندگی کے فیصلے کبھی بھی سروں کی گنتی کی بنیاد پر نہیں ہوئے، بلکہ عزم کی بنیاد پر ہوئے ہیں کہ آپ کس عزم کے ساتھ اس میدان کے اندر آگے بڑھتے ہیں۔ تو آج بعض وقت بعض چیزوں کے سلسلے میں مایوسی کی فضا پائی جاتی ہے۔ یہ پہلا وار ہے جو شیطان ہم پر کرتا ہے کہ ہمیں اپنے مقاصد کے حصول سے پہلے مایوس کر دیتا ہے کہ بھئی اچھے لوگ نہیں کر سکے، تم لوگ کیا تبدیلی کا پیدا کریں گے؟ معاشرے کے اندر تبدیلی کوئی کام عام کرنی، اس کے لیے تو انبیائی کاس کی اور انبیائی ظرف کی ضرورت پڑتی ہے۔ یہ در حقیقت اپنے راستے سے بھٹکانے کی بات ہے۔ میں ان تمام لوگوں کو جو اس تحریک کے اندر شامل ہیں انہیں مبارکباد دیتا ہوں کہ ایک عزم کے ساتھ میدان میں چلیے کہ جہاں بقول کسے کہ پرخار ہے راہیں میری مجھ کو بھی خبر ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جو لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بہت آسان کام ہے، بلکہ ابھی فلکی صاحب یہاں ہیں، تقریباً 20-25 سال سے وہ اس میدان میں لگے ہوئے ہیں۔ تبدیلی بہت آہستہ آتی ہے، لیکن پرخار ہے راہیں میری مجھ کو بھی خبر ہے، اے دوست مگر عزم سفر ہے۔ تو یہ جو کیفیت موجودہ ہے وہ اس کو اگر تبدیل کرنا ہے تو چھوٹی سی کوششوں کے ذریعے اس کو تبدیل کیا جاتا ہے۔ میں ابھی اپنی گفتگو کے آغاز پر ایک آیت کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا میں نے آپ کے سامنے کیا، اس کے اندر ایک بہت بڑا پیغام ہے کہ بچو اس فتنے سے، چاہے شادی بیاہ کے رسومات ہوں یا لین دین کے معاملات ہوں یا دیر سے شادی کرنے کا رجحان ہو، یہ ساری چیزیں فتنے ہیں۔ فتنوں کی تو بڑی فہرست ہے، ان ساروں کو سامنے رکھیے کہ بچو ان فتنے سے جو انہی لوگوں تک محدود نہیں رہے گا جنہوں نے فتنہ برپا کیا، بلکہ یہ پھیلے گا تو اس کے اندر تمہارا مبتلا ہونا بھی لازمی ہے۔ چنانچہ آپ اس تناظر کے اندر دیکھیں تو اس ملک کے اندر ہم نے گو کہ 1000 برس حکومت کی، کیا دیا کیا نہیں دیا ایک الگ حساب ہے، لیکن ہم نے بہت ساری چیزیں دیگر اقوام سے لے لی ہیں، مستعار لے لی ہیں، ہماری سوسائٹی کے اندر آ گئی۔ مجھے بتائیے جہیز کی رسومات ہمارے ہاں کہیں سے نہیں آئی، بلکہ ہم نے اس ملک کے اندر اس دیگر اقوام کے تال میل کے نتیجے کے اندر یہ چیزیں ہمارے اندر پائی گئی۔ ورنہ یہ کہ اسلام خالص مذہب تھا جس میں نکاح بہت آسان تھا، زنا بہت مشکل تھا، مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن تھا۔ لیکن آج سوسائٹی کے اندر تو یہ جو اثرات ہے اس کی وجوہات یہ ہے کہ جب آپ حرکت نہیں کرتے تو قومیں آپ کے اوپر حملہ کرتی ہیں اور اپنے اثرات کو آپ پر مرتب کرتی ہیں۔ تو یہ حرکت ضروری ہے، جو حرکت یہاں پر ہو رہی ہے کہ اگر یہ حرکت بھی نہ کی جائے تو سمجھیے کہ بہت ساری خرابیاں ہمارے اپنی سوسائٹی کے اندر آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ میں رخصت ہوتے ہوئے 2 باتیں کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ ایک بات تو یہ ہے کہ ابھی خاص طور پر جو ذمہ داران مطلب جماعت بھی اور ذمہ داران ملت بھی یہاں موجود ہیں، ان سے کہتا ہوں کہ مسلمان ابھی اس لیکونہ سے باہر نہیں آیا۔ انہیں یہ یقین نہیں ہے کہ یہ کوئی گناہ کا کام ہے جو ہم شادی بیاہ کے اندر کھانا کھلاتے ہیں۔ میں آپ کو بہت صحیح کہتا ہوں، زمین کی حقیقت ہے، ان کے ذہن کے اندر یہ بات ہے ہی نہیں کہ یہ قابل ہے، الا ماشاءاللہ کو چھوڑ کر۔ ان کے ذہن کے اندر یہ ہے کہ معمول کی بات ہے، ہماری بچی کی شادی ہے، بچے کی شادی، ہم کھانا کھلاتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ وہ چیز جب تک آپ کے عقیدے کا حصہ نہیں بنے گا، آپ کی زندگی پر اس کے اثرات مرتب نہیں ہوں گے۔ تو عقیدہ انسان کی زندگی میں بہت گہرے تعلقات پیدا کرتا ہے کہ وہ جو محرک ہے وہی محرک دم توڑ رہا ہے جس پر ہم توجہ نہیں دیتے۔ وہ دم توڑنا یہ ہے کہ اگر کسی سوسائٹی کے اندر آپ رہ رہے ہیں اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ بھئی یہ معاشرے کے اندر تو سود کے بغیر کوئی کاروبار ہو ہی نہیں سکتا، تو پھر ظاہر ہے اس معاشرے کو سود سے آپ بچا نہیں سکتے، جس کا مائنڈ سیٹ یہ بن گیا ہے کہ اس ملک کے اندر بغیر جو ہے سود کو آپ کے پیسے لیے ہوئے ہم کاروبار نہیں کر سکتے۔ میں کہتا ہوں شادی بیاہ کے مسائل بھی اور آسان نکاح کا بجائے نکاح کو مشکل کرنے کے بارے میں بھی ہماری جو زمینی حقیقت ہے وہ یہی ہے کہ ہم اسے بہت بری چیز نہیں سمجھتے۔ عام طور پر استثنائی صورتیں تو ہر معاشرے کے اندر پائی جاتی ہیں، لیکن سواد اعظم آج بھی اس کو برا نہیں سمجھتا، اس کو عقیدے کا مسئلہ نہیں سمجھتا، اس کو ٹارگٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ دوسری اور آخری بات یہ ہے کہ عام طور پر جو مفہوم آتا ہے وہ یہ کہ ملتیں
لوگ عوام الناس صرف دو طبقات کے پیچھے چلتے ہیں، پوری تاریخ گواہ ہے اس کے اوپر۔ ایک وہ جو اہل دول ہوں یا اہل ثروت ہوں، اور دوسرے جو اہل علم ہوں۔ ان دونوں کی خرابی پورے معاشرے پر اثر انداز ہوتی ہے۔ عام آدمی جو مزدور کی حیثیت سے کام کر رہا ہے، اس کے اثرات سوسائٹی پر مرتب نہیں ہو سکتے جس طرح کہ ایک صاحب حیثیت آدمی جب معاشرے کے اندر کوئی کام کرتا ہے تو اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ ہماری کیفیت یہ ہے کہ ہم بعض اوقات مخاطب ہوتے ہیں جمعہ کے خطبے سے لے کر دیگر وہاں پر عوام الناس سے مخاطب ہوتے ہیں۔ میں کہتا ہوں خواص سے مخاطب ہوئیے۔ اکثر خرابی در حقیقت فراز سے نشیب کی طرف آ رہی ہے، اوپر سے نیچے کی طرف آ رہی ہے، لیکن وہاں پر ہماری زبانیں خاموش ہیں، ہم وہاں پر بات نہیں کرتے۔ ہماری حکمتیں ہیں، ہماری مصلحتیں ہیں جو ہم کو اس مقام کے اوپر لائی ہے۔ ہم سارا غصہ عوام الناس پر اٹھاتے ہیں جو ایک وقت کی روٹی کماتا ہے اور ایک وقت کھانا کھاتا ہے، لیکن جن کے پاس تجوریاں بھری ہوئی ہیں ان کے مسائل پر ہم کبھی گفتگو کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ملت اس لیکونہ سے باہر آئے اور ان لوگوں کے بارے میں بھی بات کرے جو فی الواقع صاحب حیثیت ہیں۔ اگر ان کے بارے میں آپ گفتگو نہیں کریں گے، میں سمجھتا ہوں ان کے بارے میں بھی اخلاقی طور پر گفتگو کرنے کا کوئی اخلاقی حق آپ کو حاصل نہیں ہے۔ تو اس اعتبار سے ان دونوں حیثیتوں سے ہمیں اپنا جائزہ لینا چاہیے۔ تنظیم کے ذمہ داروں کو بھی میں مشکور ہوں آج کی تحریک کے ان لوگوں کا جنہوں نے یہاں پر مجھے مدعو بھی کیا اور موقع بھی دیا ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ یہ جو کارواں ہیں اس کیفیت کے ساتھ آگے ہی آگے بڑھے گا۔